بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عقیدتنا فی الائمہ۔ آیت اللہ شیخ محمد رضا المظفر رحمۃ اللہ علیہ عقائد امامیہ میں ائمہ کے بارے میں اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم شیعہ کا ائمہ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہیں، یہ انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، لہذا جو لوگ ان کو خدا سمجھتے ہیں، ان میں حلول کے قائل ہیں، ان کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم بھی بندے ہیں، وہ بھی بندے ہیں، لیکن ہم گناہگار مخلوق کو گناہگار لوگ ہیں، وہ اللہ کی معصوم مخلوق ہے۔ ہم لوگ خطا کار ہیں، وہاں خطا کا امکان نہیں، بلکہ آیت اللہ مظفر نے 2 سطروں میں خلاصہ کر دیا۔ فرمایا ہر وہ صفت جو کسی بھی انسان کے لیے باعث کمال ہو سکتی ہے، ائمہ اس صفت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ بس اس سے آگے پھر کوئی مزید درجات نہیں کہ جہاں تک ائمہ جائیں۔ کمال ہے، زہد ہو، تقوی ہو، علم ہو، دیانت ہو، شجاعت ہو، شرافت ہو، تمام لحاظ سے۔ پس مختصر یہ کہ ہم شیعہ ائمہ کو انسان مانتے ہیں، ہم ان کو اللہ کی مخلوق مانتے ہیں، ہم ان کو اللہ کے بندے مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے اوپر واجب ہیں ان پر بھی واجب ہیں، جو ہمارے اوپر حرام ہیں وہ ان کے لیے بھی حرام ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ اللہ کے انسان کامل ہیں۔ کامل جب ہم کہتے ہیں تو اس سے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر صفت کمال کی آخری منزل پر پہنچی ہوئی ہستی کا نام امام ہوتا ہے۔ مزید کوئی کمال کے درجات رہتے نہیں ہیں جہاں انہوں نے آگے جانا ہو، چونکہ یہ سب کچھ ان کو اللہ نے عطا کر دیا، اسی لیے تو ان کو امام بنایا، اسی لیے تو ان کو ہادی بنایا۔ پھر اس متن کی شرح کی ہے آیت اللہ سید محسن خرازی دامہ ظلہ العالی نے۔ مطلب یہی ہے، فقط انہوں نے اس میں کچھ روایات کا اضافہ کیا کہ یہ ساری روایات اسی مضمون کو بیان کرتی ہیں کہ کہیں امام فرماتے ہیں کہ غالیوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کہیں فرماتے ہیں کہ اللہ غالیوں پر لعنت کرے، یعنی وہ لوگ جو ائمہ کو اللہ کی مخلوق نہیں سمجھتے، عبد نہیں سمجھتے، وہ بدبخت جو اس کو اللہ سمجھتے ہیں یا اللہ کے برابر سمجھتے ہیں، ان سے ائمہ نے اپنے اپنے وقت میں اظہار برات فرمایا۔ ان روایات کو ابھی پڑھتے ہیں۔ عقیدتنا فی الائمہ، آیت اللہ شیخ محمد رضا المظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ائمہ علیہ السلام کے بارے میں ہم شیعہ کا عقیدہ یہ ہے۔ فرماتے ہیں لا نعتقد فی ائمتنا ما یعتقدہ الغلات والحلولیون، ہمارا عقیدہ ائمہ کے بارے میں وہ نہیں ہے جو غالیوں کا ہے۔ غالی ان کو خالق سمجھتے ہیں، ان کو رازق سمجھتے ہیں، ان کو محیی و ممیت سمجھتے ہیں، ان کو اللہ کا عبد نہیں سمجھتے۔ نہ، ہم شیعہ کا وہ عقیدہ نہیں ہے۔ والحلولیون، اہل حلول، یہ حلول یہ فلسفی اور صوفی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ مختلف جسم، جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ میں حلول کیا، اس طرح کچھ ہندوؤں کے بھی نظریہ ہیں کہ ایک روح ادھر سے۔ ہم
اسی طرح شیعوں میں سے بھی کچھ لوگ شاید زمانہ قدیم میں کہتے تھے کہ جناب نور خدا اہل بیت میں حلول کر چکا ہے، بدبخت وہ جو حلول کرتا ہے اس کو محل کی ضرورت ہے، اللہ محل سے پاک ہے۔ خوب، بہرحال ہمارا وہ عقیدہ نہیں جو غالیوں اور ان کا ہے۔ کابرت کلمۃ تخرج من افواہہم، ان لوگوں کے منہ سے یہ جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس سے اکبر ہے۔ خوب، بل عقیدتنا الخالصہ، ہمارا عقیدہ غلو سے پاک، شرک سے پاک، حلول کے نظریہ سے پاک۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ انہم بشر مثلنا، کہ ائمہ ہماری طرح اللہ کی مخلوق ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں۔ لہم ما لنا علیہم ما علینا، جو کچھ اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ائمہ پر بھی فرض کیا، جو کچھ ہمارے اوپر کہا یہ کرو ان کو حکم ہے کرو، جو ہمیں حکم ہے نہ کرو ان کے لیے، یعنی جو واجبات و محرمات ہمارے لیے ہیں یہ سب ان کے لیے بھی ہیں۔ ہاں، پھر اب توجہ کرنی ہے، کوئی بغض اہل بیت رکھنے والا آپ کو اس اشتباہ میں نہ ڈال دے، اس کا مطلب ہے پھر ہم اور اہل بیت ایک جیسے ہیں، ہمارے اور علی کے درمیان کوئی فرق نہیں، ہم حسین شریفین ایک جیسے ہیں، نہ، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہاں، فرق ہے کس لحاظ سے؟ انما ہم عباد مکرمون، وہ اللہ کے با کرامت بندے ہیں، باعظمت بندے ہیں، چنی ہوئی ہستیاں ہیں بندے۔ اختصہم اللہ تعالی بکرامتہ، اللہ نے اپنی کرامت و عظمت ان کے ساتھ خاص کر دی، یعنی ان کو عزت و عظمت وہ عطا کر دی۔ وَحَبَاهُمْ بِوِلَایَتِهِ، اور اپنی ولایت سے ان کو باقی لوگوں سے متمایز کر دیا، جدا کر دیا، ادا کر دی، عظمت دے دی۔ اِذْ كَانُوا فِي أَعْلَى دَرَجَاتِ الْكَمَالِ، ائمہ کمال کے جتنے درجے آپ تصور کر سکتے ہیں ان درجات کے اعلیٰ آخری درجے پر ہیں۔ اللائقۃ فی البشر، جو کسی بھی انسان میں کمال کے درجات ہو سکتے ہیں کہ انسان میں یہ بھی کمال ہے یہ بھی کمال ہے، ان تمام کمالات کے آخری اور اعلیٰ ترین منزل پر فائز ہیں ائمہ علیہم السلام۔ وہ انسان کے کمالات کیا ہیں کہ جو انسان کو کمال عطا کرتے ہیں؟ من العلم، علم کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، شجاعت کے لحاظ سے، سخاوت کے لحاظ سے، عفت کے لحاظ سے، جمیع الاخلاق الفاضلہ، تمام حسین عادات و صفات کے لحاظ سے، وصفات الحمیدہ کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے ائمہ ان کی آخری منزل پر ہیں۔ بے معنی ان سے بڑا کوئی عالم نہیں، ان سے بڑا کوئی متقی نہیں، ان سے بڑا کوئی شجاع نہیں، ان سے بڑا کوئی سخی نہیں، ان سے بڑا کوئی عفیف نہیں، الی آخر، ہر صفت کمال کے آخر تک۔ فرماتے ہیں لا یدانیہم احد من البشر فی مختصوا بہ، اللہ نے اہل البیت کو جو کرامت و شرافت و بزرگی عطا فرمائی ہے اور ان کے ساتھ خاص کی ہے، کوئی بندہ ان کے قریب تک نہیں بھٹک سکتا، ان جیسا ہونا تو دور کی بات ہے، لا یدانی، ان کے قریب تک نہیں جا سکتا، وہ اتنی ان میں وہ عظمت اور کمال و شرافت ہے۔ وَبِهَذَا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انہیں کرامت و عظمت و شرافت کی آخری منزل تک عطا فرمایا۔ استحقوا ان یکونوا ائمۃ، پس وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ وہ امت کے لیے، انسانوں کے لیے، بلکہ مخلوقات کے لیے امام بنے، وہداتً، ہادی بنے، ومرجعً، اور انسانوں کے دین و دنیا کے مسائل میں مرجع قرار بنے، لیکن بعد النبی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد،
لوگوں کے وہ مرجع بنے، ہادی بنے، امام بنے۔ فی کل ما یعود للناس من احکام و حکم، جو بھی حکم و حکمت یعنی جو بھی امور جس میں بھی لوگوں کا فائدہ جو چاہیے اس میں ہدایت اور مرجع یہی ہیں، دنیاوی لحاظ سے ہو، وما یرجع للدین من بیان و تشریع، یا دینی امور میں احکام کو بیان کرنا یا شریعت بتانی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، وما یختص بالقرآن، اور جو قرآن سے متعلق چیزیں ہیں ان کی تفسیر تعویل، ان سب میں پیغمبر کے بعد مراجع یہی ائمہ علیہم السلام ہیں۔ قال امامنا الصادق، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، فارمولہ غور کرو غالیوں کو اور رد کرنے کے لیے، فرمایا ما جاءکم عنا، جو کچھ تمہارے پاس ہے ہماری طرف سے، یعنی کیا، اگر تمہارے پاس کوئی بات پہنچے جس کی نسبت ہماری طرف ہو کہ ہم نے ایسا کہا ہے یا ایسا کیا ہے، جو آپ تک پہنچے، مما، لفظوں پہ غور کرنا، لیکن وہ ایسی چیز ہو کہ یجوز ان یکونا فی المخلوقین، کہ جن کا مخلوق خدا سے ہونا ممکن ہو، کہ وہ قول مخلوق میں سے کوئی کر سکتا ہے، وہ فعل مخلوق میں امکان ہے، ہماری طرف کوئی نسبت شدہ چیز تم تک پہنچے جس کا کسی مخلوق سے تحقق اور سرزد ہونا ممکن ہو، وَلَمْ تَعْلَمُوا ہو، لیکن تم اسے نہیں جانتے، وَلَمْ تَفْهَمُوا ہو، تم اسے سمجھتے بھی نہیں ہو، فرمایا فَلَا تَجْحَدُوهُ، اس کا انکار نہ کرنا، وَرُدُّوهُ إِلَيْنَا، اور اس کو ہماری طرف پلٹا دینا، کیونکہ تم نہ سمجھ سکتے ہو نہ جان سکتے ہو، لیکن شرط ہے کہ اس شے کا مخلوق سے سرزد ہونا، متحقق ہونا ممکن ہو، پھر اس کو ہماری طرف پلٹا دینا۔ وَمَا جَاءَكُمْ عَنَّا مِمَّا لَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ فِي الْمَخْلُوقِينَ، لیکن اگر تم تک کوئی ایسی چیز پہنچے کہ جس کا مخلوق خدا سے متحقق ہونا، مخلوق خدا سے سرزد ہونا ممکن نہ ہو، فَاجْحَدُوهُ، اس کا فوراً انکار کر دو اور کہہ دو کہ یہ ائمہ نہیں فرما سکتے، نہیں کر سکتے، چونکہ وہ مخلوق ہیں اور یہ مخلوق سے ممکن نہیں ہے، وَلَا تَرُدُّوهُ إِلَيْنَا، اور خبردار اس کو ہماری طرف نہ پلٹانا۔ اب اس حدیث میں مختصر الفاظ میں گویا معصوم علیہ السلام فارمولہ دے رہے ہیں، کس بات کا؟ خبردار، ہم مخلوق ہیں، اللہ کی خالق نہیں ہیں، ہم مربوب ہیں، ہم رب نہیں ہیں، ہم مرزوق ہیں، ہم رازق نہیں ہیں۔ خوب، یہاں تک متن تھا آیت اللہ مظفر رحمۃ اللہ علیہ۔ اب آیت اللہ محسن خرازی شرح میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرتے، لیکن روایات لے کر آ رہے ہیں جو اسی مضمون کی سپورٹ کرتی ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَا يَخْفَ عَلَيْكَ بَعْدَ مَا عَرَفْتَ مِنْ أَنَّ مَا سِوَى اللَّهِ تَعَالَى لَيْسَ إِلَّا مُمْكِنًا۔ فصل اول بحث توحید، ہم نے ادلہ سے ثابت کیا کہ واجب الوجود فقط اللہ کی ذات ہے اور بس، اللہ کے علاوہ کوئی شے واجب الوجود نہیں، سب ممکنات ہیں، فقط ایک ذات ہے جو واجب الوجود، باقی سب ممکن۔ ٹھیک، آگے فرماتے ہیں پس ان اعتقاد الالوہیت فی الائمۃ والانبیاء علیہم السلام باطل جدا، لہذا اگر کوئی ائمہ کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ وہ اللہ ہے، کسی امام کو اللہ کہے، یا انبیاء کے بارے میں عقیدہ کہ کسی نبی کو کوئی اللہ کہے، لہذا کسی امام یا نبی کو اللہ سمجھنے اور کہنے کا عقیدہ باطل جداً، باطل ہے یعنی بالکل سرے سے دو ٹوک 100% غلط ہے۔ وَلِذَا أَنْكَرَ الْأَئِمَّةُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ عَلَى الْغَالِيِّينَ أَشَدَّ الْإِنْكَارِ، آپ دیکھتے نہیں کہ ائمہ علیہم السلام غالیوں سے سخت نفرت کرتے تھے،
اصلاً غالیوں کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اور آپ دیکھو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، امام فرماتے ہیں، غور کرو آگا، بہت مزیدار حدیث ہے بحر الانوار کی، فرماتے ہیں احذروا علی شبابکم الغلات، اپنے جوانوں کے بارے میں ان غالیوں کے سلسلے میں بچو، یعنی اپنے جوانوں کو غالیوں سے بچاؤ۔ امام جعفر صادق اس زمانے میں فرما رہے ہیں کہ جوانوں کو غالیوں سے بچاؤ۔ آج میرے ملک پاکستان میں بھی غالی ہیں جو کبھی کبھی کہہ جاتے ہیں کہ خدا لگے نہ لگے علی کی مرضی ہے۔ یہ جملہ غلف پر مشتمل ہے، اگر کہنے والے نے توبہ نہیں کی تو وہ ایمان سے خارج ہے، توبہ کر لیا تو پھر اور بات ٹھیک، اگر وہ بھی ناسمجھی میں کہہ گیا ہے تو۔ احذروا علی شبابکم الغلات، کیوں؟ لا یفسدوہم، کہیں وہ تمہارے نوجوانوں کو فاسد نہ کر دیں، غلط نظریات ان کے ذہنوں میں نہ ڈال دیں۔ امام فرماتے ہیں لفظوں پہ غور، فَإِنَّ الْغُلَّاتِ شَرُّ خَلْقِ اللَّهِ، غالی اللہ کے شریر ترین مخلوق ہے، یعنی اللہ کی مخلوقات میں سے شریر ترین مخلوق غالی ہے۔ کیوں؟ یصغرون عظمت اللہ، یہ بدبخت اللہ کی عظمت کو چھوٹا کرتے ہیں، وَيَدْعُونَ الرُّبُوبِيَّةَ لِعِبَادِ اللَّهِ، اور اللہ کے بندوں کے لیے رب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یا بھلاتے ہیں کہ جیسے بعض بدبخت کہہ دیتے ہیں علی رب، یہ غالی ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ یدعون الربوبیۃ لعباد اللہ۔ امام فرماتے ہیں حدیث کے مطابق واللہ ان الغلات لشر من اليہود والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، غالی بدتر ہے، شریر تر ہے، بدبخت تر ہے یہودی سے، نصرانی سے، مجوسی سے، مشرکین سے بھی بدتر ہے۔ قال مولانا امیر المومنین علیہ السلام، امام علی علیہ السلام کا فرمان ذیشان، امام فرماتے ہیں اللہم انی بری من الغلات، بار الہ میں ان غالیوں سے، یہ جو بدبخت کہتے ہیں کہ خدا لگے نہ لگے علی کی مرضی ہے، میں ان غالیوں سے اسی طرح بری ہوں، یعنی ان کا میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کا برات عیسیٰ ابن مریم من نصارہ، جیسے جناب عیسیٰ ابن مریم کا نصارہ سے، نصارہ کیا کہتے ہیں عیسائی؟ کہ عیسیٰ خدا ہے، کسی نے کہا اللہ کا بیٹا ہے، جیسے ان کی ان لغویات سے جناب عیسیٰ کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان غالیوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان سے بری ہوں۔ اللہم اخذلہم ابدا، بار الہ انہیں ہمیشہ رسوا فرما، ولا تنصر منہم احدا، بار الہ ان میں سے کسی کی، یعنی کسی غالی کی نصرت نہ فرما، ظاہر وہ نہیں فرمائے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں، توجہ کرنا ہے میری جان، توجہ کرنا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں لا ترفعونی فوق حقی، جو میرا حق ہے اس سے اوپر مجھے لے کر نہ جاؤ، اگر جانا ہوتا تو جس نے وہ منزل دی ہے وہ اوپر والی بھی دے دیتا۔ مراد کیا ہے؟ خبردار میرے حق میں غلب سے کام نہ لو، کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى اتَّخَذَنِي عَبْدًا قَبْلَ أَن يَتَّخِذَنِي نَبِيًّا۔ لطف لینا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے پہلے مجھے اپنا بندہ بنایا، پھر مجھے اپنا نبی بنایا، میں بندہ خدا پہلے ہوں، نبی اللہ بعد میں ہوں، خبردار میرے حق سے زیادہ مجھے نہ دینا، مراد یہ ہے۔
قال امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایاکم والغلو فینا، بچو ہمارے بارے میں غلو کرنے سے، یعنی ہمارے بارے میں غلو کرنے سے بچو۔ قولو، یہ کہو، انا عبیدم، کہ ہم اللہ کے عبد ہیں، عبادت گزار ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ معبود ہے، ہم عبد ہیں، مربوبون، وہ رب ہے، ہم مربوب ہیں، یہ ہمارے بارے میں کہو۔ مراد کیا؟ خبردار اللہ کی کوئی صفت ذاتی یا صفاتی ہماری طرف منسوب نہ کرنا۔ ہاں، قولوا فی فضلنا ما شئتم، البتہ ہمارے فضیلت میں آپ جس چیز کی فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں، آپ علم کی فضیلت بیان کرتے ہیں، ہم سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ آپ تقوی کی فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں، ہم سے بڑا متقی کوئی نہیں۔ آپ سخاوت کی فضیلت بیان کرتے ہیں، ہم سے بڑا کوئی سخی نہیں۔ آپ شجاعت کی فضیلت، جو بھی فضائل ہیں، جو فضیلتیں ہیں، ان میں سے جو چاہو کہو، لیکن خبردار یہ نہیں کہ ہم اس کے بندے نہیں ہیں، نہ، ہم اس کے عبادت گزار ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں، ہم اس کے مربوب ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، وہ معبود ہے، وہ رب ہے۔ قال سدیر سیرفی کہتے ہیں قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ان قوما یزعمون انکم آلہۃ، کہ کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ اہل البیت، یعنی آپ میں سے جو امام بھی دنیا میں ہوتا ہے وہ آلہہ، یہ سارے کے سارے اللہ ہیں، نعوذ باللہ۔ یتلون بذلک علینا قرآنا، اور پھر وہ یہ آیت پڑھتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے کہ هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، جو زمین میں بھی الہ ہے اور آسمانوں پر الہ ہے، وہ یہی امام ہے، نعوذ باللہ۔ لوگ یہ کہتے ہیں۔ فقال، امام نے فوراً جناب سدیر کے جواب میں فرمایا، یا سدیر، لفظوں پہ غور میری جان، سمعی، میری سماعت، بصری، میری بینائی، بشری، میری جلد، لحمی، میرا گوشت، و دمی، میرا خون، و شعری، میرے بال، من ہاؤلاء برا، ایسے بدبختوں سے بری ہیں۔ مراد کیا؟ کہ ہمارا سراپا اس قسم کے عقیدہ رکھنے والوں سے بری ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وَبَرِئَ اللَّهُ مِنْهُمْ، اللہ بھی ایسے بدبختوں سے بری ہے۔ مراد کیا؟ یعنی ان کا اللہ سے بھی کوئی ربط، کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا، مَا هَؤُلَاءِ عَلَى دِینِی، یہ بدبخت میرے دین پر نہیں ہیں، وَلَا عَلَى دِین آبائی، اور نہ ہی میرے آباء و اجداد کے دین پر ہیں۔ وَاللَّهُ لا یجمعنی اللہ وإیاہم یوم القیامہ، اللہ انہیں اور ہمیں قیامت کے دن جمع نہیں کرے گا مگر یہ کہ اللہ ان پر ساخط علیہم، ناراض۔ مراد کیا؟ کہ قیامت کے دن جب یہ بھی میدان معاشر میں ہوں اور وہ بھی ہوں گے، یہ لوگ مبغوض خدا واقع ہوں گے، چونکہ یہ عقیدہ ان کا باطل ہے، نظریہ باطل ہے۔ وَهَكَذَا بَعْدَ مَا عَرَفْتَ مِنْ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يَحْتَاجُ إِلَى اللَّهِ فِي أَصْلِ وُجُودِهِ وَحَيَاتِهِ وَقُدْرَتِهِ وَعِلْمِهِ، فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے کہا تھا کہ ہر وہ شے جو اس وجود، یعنی جو اپنی ہستی میں اللہ کی محتاج ہے، اپنی زندگی میں اللہ کی محتاج ہے، جو قدرت و علم میں اللہ کی محتاج ہے، لا یصح اعتقاد الاستقلال بالنسبت الیہ فی امر من الامور، اہل البیت وجود میں اللہ کے محتاج، خبردار ان کو واجب الوجود نہ کہنا، علم میں اللہ کے محتاج یہ نہ کہنا کہ یہ علم میں کسی کے محتاج نہیں، ان کا اپنا علم ذاتی ہے، وہ ذاتی صرف اللہ کا ہے۔ یہ اپنی زندگی میں اللہ کے محتاج یہ نہ کہنا کہ یہ دائمی ہیں، یہ ابدی ہیں، یہ ازلی ہیں، نہ، ان کی طرف سے دینا۔
وَيَكُونُ غُلُوًّا، جو ایسی بات کرے گا وہ عقیدہ غلو پر، یعنی جو کہے کہ یہ حیات میں اللہ کے محتاج نہیں، یہ علم میں اللہ کے محتاج نہیں، یہ قدرت میں اللہ کے محتاج نہیں، یہ وجود میں اللہ کے محتاج نہیں، سب کچھ میں یہ مستقل ہیں بالفار دیگر فلسفے کی اصطلاح میں کہ یہ واجب الوجود ہیں، فرماتے ہیں یہی غالیوں کا عقیدہ ہے، یہ غلو ہے۔ کما ورد فی توقیع عن صاحب الزمان صلوات اللہ علیہ ردًا علی الغلاۃ، ایک توقیع ہے جو امام آخر الزمان نے فرمائی غالیوں کے عقیدہ کے رد میں۔ امام نے فرمایا توقیع کہ یا محمد ابن علی تعالی اللہ عز وجل عما یصفون سبحانہ و بحمدہ، یہ لوگ جو کچھ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں وہ اس سے کہیں بلند ہے، سبحانہ و بحمدہ۔ لیسا نحن شرکاء فی علمہ، ہم اللہ کے علم میں اس کے شریک نہیں، محتاج ہیں، وہ عطا کرتا ہے۔ ولا فی قدرتہ، ہم قدرت الہی میں اللہ کے شریک نہیں، محتاج ہیں، جتنی قدرت اس نے سمجھی اتنے ہمیں عطا کی، ہم شریک نہیں ہیں۔ قال علامۃ المجلسی، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور جب بات آئی کہ علم الغیب کی کہ یہ انبیاء یا ائمہ علم غیب رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، انہوں نے اس کو یوں فرمایا کہ المراد من نفی علم الغیب عنہم، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عالم الغیب یہ نہیں ہے اللہ ہے، تو علم غیب کی نفی سے مراد یہ ہے کہ انہم لا یعلمونہ من غیر وحی و الہام، کہ بغیر وحی و الہام کے نہیں جانتے۔ مراد کیا؟ ان کا علم ذاتی نہیں، اللہ نے بذریعہ وحی اور بذریعہ الہام ان کو انبیاء پر وحی، ائمہ پر الہام کے ذریعے ان کو وہ علم عطا فرمایا۔ وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ، پس اب جو علم اللہ کی وحی یا الہام الہی کے ذریعے ہو، فلا یمکن نفیہ، اس کی البتہ نفی نہیں کر سکتے، چونکہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ان کا علم ذاتی ہے، ہم کہتے ہیں اللہ نے دیا ہے۔ کیوں؟ اذ کانت عمدۃ معجزات الانبیاء والاوصیاء، انبیاء ہوں یا اوصیاء علیہم السلام، ان کا سب سے بڑا معجزہ بھی یہی تھا الاخبار عن المغیبات، کہ مغیبات کے بارے میں، غائب کے بارے میں خبریں دینا۔ اور وہ کہاں سے تھا؟ جو اللہ نے ان کو انبیاء کو بذریعہ وحی اور ائمہ کو بذریعہ الہام، چونکہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں نبی پر وحی نہیں ہے، اپنا امام پر وحی نہیں آتی، نبی پر آتی ہے۔ خوب، اور پھر قرآن مجید کی آیت بھی اس بارے میں موجود ہے۔ آیت یہ ہے، انہوں نے ایک حصہ رکھا ہے، میں آپ کو دونوں آیتیں سناتا ہوں تاکہ بات کر لیا جائے۔ سورہ جن آیت نمبر 25، سورہ جن آیت نمبر 25 یہ ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، بلاغ القرآن کا ترجمہ یہ ہے، وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا، یہ ہے آیت نمبر 25۔ لیکن آگے آیت نمبر 26 نے یہ فرما دیا، إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، سوائے اس رسول کے جسے اس نے برگزیدہ کیا ہوا ہے اور اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کچھ ہے جو اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا، ہر کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ وَأَيْضًا بَعْدَمَا عَرَفْتَ کہ ان النبوۃ ختمت، اور پھر ہم فصل ثانی بحث نبوت میں اس نتیجے تک پہنچ چکے ہیں کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک کے ساتھ نبوت ختم ہو گئی، اس کے بعد ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا فلا مجال للاعتقاد النبوت فی الائمہ، لہذا ائمہ کے بارے میں کوئی، یعنی
نبوت کا یہ عقیدہ رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، یہ نبی نہیں ہے، نظام نبوت ختم ہو گیا، پیغمبر اکرم آخری نبی تھے، اب یہ امام ہیں، شریعت مکمل ہو گئی تھی، یہ محافظ شریعت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، امام نے فرمایا من قالا، جو بدبخت یہ کہے کہ بے اننا انبیاء، کہ ہم ائمہ انبیاء ہیں، یعنی جو ہمارے نبی ہونے کا نظریہ رکھے یا کہے، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، ومن شک فی ذالک، اور جو ان کے ملعون ہونے میں شک کرے، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔